آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، واٹ چلڈرن لرن فرام انوائرمنٹس ہے. اور یہ میں ایک دفعہ ریکیپ کر لوں ایک بالکل بریفلی کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کنٹریبیوٹنگ ٹورڈ دا کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپ لفٹنگ آف پیپل ہے، وچ ان مائی اوپینین، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، کہ اٹس اے پری ریکوزٹ فار لیونگ ایون بیلنسڈ ریلیجیس لائف. اس میں جو ہم نے پروپوز پروگرامز رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کا تیسرا پروگرام ہے. سب سے پہلا پروگرام تھا لائف سکلز کا، اور اس میں ہم نے لائف سکلز کے پروگرام کا تعارف کرایا. پھر ٹرین دا ٹرینرز تھا اسی لائف سکلز کے لیے. اور آج یہ ہے کہ واٹ چلڈرن لرن فرام انوائرمنٹس. اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا وہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے حوالے سے، کہ ان کو کس طرح سے ہم ساتھ لائیں، اینڈ رادر دین بینگ انٹیگنسٹک، وہ کس طرح سے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. اور فائنلی 5ویں نمبر پہ کمیونٹی موبلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروگرام سے میں آپ کا تعارف کراؤں گا. اور آخر میں کچھ تھاٹس آن اسکولز دیٹ آور چلڈرن ڈیزرو. میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں جی. بسم اللہ کرتے ہیں. یہ جو بات ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر انوائرمنٹ سے مراد اصل میں کیا ہے. When we say what children learn from the environments, it means the structure of the home, it means the structure of the school, it means the traditions, جو روایتیں ہیں ہماری وہ بھی، جو norms ہیں، جو rules ہیں، جو regulations ہم بناتے ہیں، چاہے وہ فارمل ہوں یا انفارمل ہوں، یہ ساری چیزیں. اور جو relationships ہیں، کیا وہ ٹرسٹ پر مبنی ہیں یا لیک آف ٹرسٹ پر مبنی ہے، کیا ہم اپنی باتیں کھل کے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں ہم شامل ہوتے ہیں، ڈسکشنز میں ہم شامل ہوتے ہیں ایز چلڈرن یا نہیں شامل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اصل میں انوائرمنٹس کو کریٹ کرتی ہیں. اور یہ انوائرمنٹس ان ٹرن ٹیکن فار گرانٹیڈ ازمپشنز کے اوپر مبنی ہے. یہ اصل میں روایتاً چل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سوچ سمجھ کے اڈاپٹ کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے گھروں میں اس وقت ہو رہا ہے وہ بالعموم وہی ہوگا کہ جو آپ کی پچھلی جنریشن میں یا اس سے پچھلی جنریشن سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجیکل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کو ہم جدھر اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اڈیپٹ بھی کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ یہ انوائرمنٹس بیسیکلی ہم نے بہت کانشیسلی سوچ سمجھ کے نہیں بنائی ہوتی. ہم ان کے اوپر بات کریں گے جی آج. اینڈ واٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو، اور آج کی ہمارا سیشن کوشش کریں گے کہ کافی بریف ہو، اور میں اس میں سے صرف 3 ایسپیکٹس کو آج لے رہا ہوں جی. دا ریزن بینگ کہ یہ اگر اس کو سارے کو لیا جائے تو یہ انٹروڈکشن ایک تو انٹروڈکشن نہیں رہتا، پوری اس کی ورک شاپ کرانی چاہیے اور ایک ایک چیز کو پھر دکھانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم what we are going to do today is going to take 3 of them. میں یہ ابھی دیکھ رہا تھا جب اس کی پریزنٹیشن سے پہلے کہ یہ تقریباً میں نے 40 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے میں صرف آپ کو 3 کا تعارف کرا رہا ہوں. جو بات اصل میں ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا، چاہے ہم نے فارمل پروگرامز بنائے ہوں، انفارمل بنائے ہوں، ہماری خواہشات جو کچھ بھی ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیزائرڈ امپیکٹ نکلتا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کی پرائمریلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ there is a big difference between what children learn from our words and directions. جو کچھ ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے، وہ سیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس بات میں اور اس کے مقابلے میں اس بات میں کہ وہ کیا ہے جو انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہیں. عام طور پر میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سے بات واضح ہو جائے گی. ہم اپنے چھوٹے سے 6 سالہ بچے کو جو کہ اپنی 3 سال کی بہن سے یا بھائی سے اونچا بول رہے ہیں، ہم اس کو ڈانٹ کر اونچا بولتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ آہستہ بولنا چاہیے، اور یہ وہ انوائرمنٹ سے سبق مل جاتا ہے اس کو. الفاظ تو وہی تھے جو کہ ہمارے ہونے چاہیے تھے، لیکن جو کچھ انوائرمنٹل لیسن اس کو ملا ہے، اصل میں وہ اس کی ذات کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے.
وہ ان دونوں چیزوں کو سیپریٹلی ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے کہنا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر کام نکلوانا ہے یا کام نکالنا ہے تو پھر میں نے کرنا کیا ہے. ان دونوں میں ڈفرنس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کیریکٹر ایجوکیشن ہم الفاظ اور ڈائریکشنز کے ذریعے سے دے رہے ہوتے ہیں, اس کے بالمقابل وہ کیریکٹر ایجوکیشن زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے, وہ زیادہ متاثر کن ہو جاتی ہے جو ہماری انوائرمنٹ سے مل رہی ہوتی ہے. میں اب ڈائریکٹلی ان 3 مثالوں کی طرف جا رہا ہوں جی. آپ اس پر توجہ دیجیے گا, کوشش کیجیے گا, اس کو کرٹیکلی بھی دیکھیے گا. ہمارے گھروں میں بالعموم ایک بہت بڑی روایت ہے جس کو اوبیڈینس کہتے ہیں. یہ اتنی مس انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جس وقت میں لوگوں سے آلموسٹ تقریباً اوور 100 کیمپسز پھر کے میں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا کہ what are the qualities that we want from our children, what are the qualities that we want to inculcate, instill in our children. اس میں جو ایک سب سے بڑی کوالٹی آتی تھی سامنے, وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رسپیکٹفل ہوں, اور اس رسپیکٹ کی جو شو ہے, یعنی ہاؤ ول دیٹ رسپیکٹ اپیئر, بیکاز وداؤٹ رسپیکٹ اٹ سیلف از این ایبسٹریکٹ تھنگ. وہ آپ اصل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسپیکٹ پڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیں اور اس کو پہچان لیں, بلکہ رسپیکٹ کچھ رویوں کا نام ہے. تو کیسے رسپیکٹ اپیئر کرے گی, تو میں آپ کو بتاؤں اکراس دا بورڈ وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کی سب سے بڑی علامت اوبیڈینس ہے. اوبیڈینس اور رسپیکٹ میں بہت فرق ہے. اوبیڈینس از ناٹ اے پارٹ آف رسپیکٹ. اوبیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے بڑے کی طرف سے, یا جس کے لیے بھی میں اوبیڈینس شو کر رہا ہوں, اس کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کی بات کو مانوں گا. رسپیکٹفلی مانوں گا تب بھی ٹھیک ہے, ڈس ریسپیکٹفلی مانوں گا, دل میں برا جانتے ہوئے مانوں گا تب بھی ٹھیک ہے. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ اوبیڈینس ہے. اوبیڈینس جس وقت ہم اپنے گھروں کی روایت بناتے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. میں ایک ایک چیز کو لے رہا ہوں جی, اس پہ بہت بریفلی بات کروں گا بیکاز ادروائز بات لمبی ہو جائے گی بہت. سب سے پہلی چیز یہ کہ اوبیڈینس بیسیکلی تھنکنگ ایبلٹیز کو ہینڈر کرتی ہے. یعنی جس وقت آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فضول سوال نہیں کرو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کی وہ بات مانو, تو اصل میں اس کے سوالات کو بھی اور اس کی انکوزیشن کو بھی اور اس کی کیوریوسٹی کو ڈسکریج کر رہا ہوں. یہ جو تھنکنگ ایبلٹی ہے یہ انسان کے لیے ایک لائف لانگ, وہی لائف سکلز جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, پچھلی دفعہ لائف سکلز میں شامل ہے. تھنکنگ اونلی ڈیولپس تھرو تھنکنگ. اگر آپ یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے لائک ڈیسیژن میکنگ, کہ آپ اگر ڈیسیژن میکنگ کر نہیں رہے ہیں تو آپ کو مینجمنٹ کی کتاب پڑھ کے ڈیسیژن میکنگ نہیں آئے گی. آپ اگر تھنکنگ کی اسکل کو جانتے نہیں ہیں اور کانسیکوینشل تھنکنگ آپ کی جو ہے وہ آپ نے انکلکیٹ نہیں کی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2 سبق دیے جائیں گے اور آپ تھنکنگ سیکھ جائیں گے. تھنکنگ ابیلٹیز کو سب سے پہلے یہ ہینڈر کرتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم when we are living in an environment of obedience, we start learning and accepting power structures. اور مزے کی بات یہ کہ we are not only learning and accepting power structures, ہم اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں وہ پاور سٹرکچرز اور ان کی ایجنسی بھی لے لیتے ہیں. یعنی اب ہم بھی اسی طرح سے معاملہ کریں گے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ جس طرح سے ہمارے بڑے کر رہے ہیں. نمبر 3 یہ کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ compliance towards whoever is perceived as authority. آپ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں, ظاہر ہے کہ ماں باپ تو ان کو اچھا ہی چاہیں گے, لیکن جس وقت ماں باپ جو ہیں وہ ان کو اوبیڈینس کی عادت ڈال دیتے ہیں تو اصل میں جو وہ سیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اصل میں اتھارٹی کے آگے سر نگوں ہونا ہے, ہم نے اتھارٹی کی بات ماننی ہے, ان کے ساتھ کمپلائی کرنا ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. یہ دس از اے پارٹ آف اے ریسرچ. مجھے ایگزیکٹلی اس کا سروے نہیں یاد, ایک سروے ہوا تھا اور میں آئی کین گیٹ دیٹ فار یو, دیٹس ناٹ اے پرابلم. اس کے مطابق وہ بچے جو کہ زیادہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں ان بچوں میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ ٹین ایجز میں پہنچتے ہیں, اپنی ٹین ایجز میں, تو وہ they want to become a part of a group, and whatever the qualities of that group are,
وہ اس کو بغیر کسی تردد کے اڈاپٹ کرنے میں محسوس نہیں کرتے کوئی رکاوٹ. یعنی اگر مثال کے طور پر اس گروپ میں کوئی بری عادتیں ہیں آپ کی نظر میں, تو وہ اس کمپلائنس میں جس چیز کو انہوں نے شروع سے بچپن سے سیکھا ہے, اسی کمپلائنس کی اپلیکیشن میں وہ اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اسی طریقے پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, that many times some mothers and some fathers وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا اچھا تھا, لیکن اب پتہ نہیں پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی کوئی بات سے انکار نہیں کرتا تھا, کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتا تھا, جو کہتے تھے مانتا تھا, لیکن اب وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اب اس کے لیے پاور سٹرکچر چینج ہو گیا ہے, اب وہ کسی اور کا اوبیڈینٹ ہو چکا ہوا ہے. دس از واٹ ہیپنس. اچھا جی, دا نیکسٹ پوائنٹ از پرسنل ویلیوز, ڈائریکشن اور پرپز ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. when you are all that you are doing is obeying somebody else, تو آدمی کے اندر جو ویلیوز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو ڈائریکشن کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور زندگی کے مقصد کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں there is no problem in even colluding in corruption. ہم کرپشن میں اگر ہماری اتھارٹی جو ہے وہ ہم سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللیگل ہے یا اس میں غلطی ہے, تو ہمیں اس کو کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں محسوس ہوتی. یہ اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر بیکاز آف دس کوالٹی آف اوبیڈینس ایک ڈپلیسٹی پیدا ہوتی ہے. اس کی انٹیگریٹی, جس طرح میں نے اوپر کی ساری بات کی, یہ واضح کر رہی ہے کہ جب آپ کو اپنی ویلیوز کو سیکریفائس کرنا پڑے, اپنی ڈائریکشن کو اور اپنے پرپز کو سیکریفائس کرنا پڑے, when you are colluding with your authority against your moral calls, تو یہی چیز ہے جس کو ہم ڈپلیسٹی کہتے ہیں. اور ڈپلیسٹی کی ایک اور بھی بڑی اہم وجہ ہے جی, وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ بغیر دل کی رضامندی سے اوبیڈینس شو کر رہے ہوتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے, تو اصل میں آپ کی اندر کی سچویشن اور ہوتی ہے اور بظاہر آپ اور جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ فائنلی ریئیکٹیو ڈیفائنس, یہ ایک اور ریئیکشن ہے جی. اوبیڈینس کے ماحول میں دو ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلائنس, جس کا میں نے اوپر ذکر کیا, اور دوسرا ریئیکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفائنس. اور ڈیفائنس اصل میں اپنی بدترین صورت میں یہ ہوتا ہے کہ irrespective of what the order is, وہ ٹھیک ہے غلط ہے, وہ جو کچھ بھی ہے, میں نے اس کو ڈیفائی کرنا ہے. اور یہ بھی ایک ریئیکشن بڑا کامنلی پیدا ہو جاتا ہے جی, that I will not agree with what my authority is saying. آپ اس کی ایک نوعیت کی شکل دیکھ سکتے ہیں where two members of two different political parties are interacting. اس نے دوسری پارٹی کو بہرحال غلط ہی کہنا ہے, بیکاز وہ چاہے وہ اتھارٹی اس کی ڈائریکٹلی ہے یا نہیں, لیکن اس نے یہ ویلیو لی ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دوسری پارٹی کو لازماً غلط کرنا ہے. کئی مرتبہ یہ ریئیکشن کے طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, اپنے اپنی انوائرمنٹ میں جو بھی موجود ہے. تو اوبیڈینس سے جو انوائرمنٹ ہے, دیکھیے اس میں فرق کیا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوبیڈینس ہوتی کیوں ہے. اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دیٹ میکس تھنگز ایزیئر. آپ جو امیجیٹلی چاہتے ہیں, اگر بچہ اوبیڈینٹ ہے تو وہ کر دے گا, لیکن اس کی زندگی پر یہ اثرات مترتب ہو رہے ہیں. These are the effects that are being created on his life, اور یہ اصل میں لائف لانگ رہنے ہیں, unless کہ he becomes conscious of them and decides to get rid of them. دوسری چیز جو ہے میں جو لے رہا ہوں وہ ہے کمپٹیشن. اور یہ میں نے یہ وہ مثالیں لی ہیں جی جو جنرلی اسکولوں میں بھی اور گھروں میں بھی کامنلی پائی جاتی ہیں. کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ سے مراد وہ انوائرمنٹ ہے جب میری سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ ہاریں گے, اور اگر آپ ہار نہیں رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ہار رہا ہوں. This is what a competitive environment is, and this is what it creates in us. ہمارا یہ خیال ہے, ایک تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جنرلی یہ مانا جاتا ہے کہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر بہتر پرفارمنس اجاگر کرنے کا باعث بنتی ہے. یہ بات ریسرچ سے ثابت نہیں ہوتی.
اینڈ اگین اگر آپ چاہیں گے تو میں اس ریسرچ کو کوٹ بھی کر دوں گا آپ کو. میں فار آل دوز ہو وڈ لائک ٹو گیٹ اٹ آئی کین سینڈ اٹ ٹو یو ان ای میلز اور واٹس ایپ. کمپٹیشن زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ڈالتی ہے کہ انسان کی سینس آف ورتھ جو ہے, سینس آف پرسنل ورتھ جو ہے, سیلف ورتھ, وہ فلیکسیبل ہو جاتی ہے, وہ یعنی اسٹیبل نہیں رہتی ہے. جن جگہوں پہ وہ جیتتا اور جن جگہوں پہ وہ ہارتا ہے, بیکاز یو سی what happens is that when we create a competitive environment we actually value winning, and everybody is not going to be winning all the time. We will lose and we will win, and the moment we lose our sense of self worth as well. ہماری جو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جب قومیں جو بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں, جس وقت وہ اپنی گیمز ہارتی ہیں تو اس کے بعد ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اور اپنے پلیئرز کے بارے میں بھی, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا ہو جاتا ہے. سو سینس آف پرسنل ورتھ انسان لوز کر دیتا ہے, اور اس کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سینس آف پرسنل ورتھ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ بیکاز انسان کی جو مورل شخصیت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے بہت سارے موقعوں پر کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی, اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر وہ سینس آف پرسنل ورتھ رکھتا ہے تبھی وہ یہ کر سکے گا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں یہ اس جگہ سے گزر سکتا ہوں. لیکن اگر وہ سینس آف پرسنل ورتھ نہیں رکھتا تو اصل میں وہ جو نقصان ہے وہ اس کے لیے ہار کا باعث بن جاتا ہے. He loses his sense of personal worth. نمبر 2 پوائنٹ جو ہے جی, that is selfishness. When you are actually in an environment where winning is all that matters, تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, you all of those who are sitting in this room or around me or in my classroom or in my country are basically my competitors. I should not be looking for their benefit, I should only be looking for my benefit. Otherwise, if I lose, then I have been unsuccessful. This is a failure. Competitive environment میں losing کا مطلب failure ہے جی. سیلفشنس, آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں اپنی کامن زندگی میں تو آپ یہ دیکھیے کہ جن قوموں میں بہت زیادہ ڈسپلن ایکسٹرنلی انفورس نہیں ہے, کیونکہ کمپٹیشن تو جنرلی دنیا میں پایا جاتا ہے, لیکن جدھر آپ بہت زیادہ چیکس رکھ سکتے ہیں ان جگہوں پر آپ کیوئنگ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. جدھر آپ بہت زیادہ چیکس نہیں رکھ سکتے ادھر لوگ اپنی کیوز بھی بنانا چھوڑ دیں گے, اس لیے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے فائدے میں ہے وہ ملنا چاہیے مجھے. اسپیشلی ان آور کنٹری, پاکستان میں تو یہ آپ کسی بھی جگہ پر اگر کیوئنگ کا فیصلہ کر لیں تو یو ول نیور فائنڈ اے اسٹریٹ کیو, بیکاز ایوری بڈی از لوکنگ فار ہز اور ہر اون پرسنل بینیفٹ. تیسری چیز اس سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ ایمپتھی نہیں پیدا کر سکتا. اور جس وقت آپ پوری سوسائٹی کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کریٹ کر لیں, اپنے پورے گھر میں پیدا کر لیں, اور یہ ہم گھروں میں بھی کرتے ہیں جی, ہم اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ بھی, ان کے کزنس کے ساتھ بھی, ان کے دوستوں کے ساتھ بھی, ان کے خود اپنے ذہنوں میں کمپیریزنس کر کے تو ایک کمپٹیشن کی فضا کریٹ کرتے ہیں. وی کین ناٹ بی ایمپیتھک ٹورڈز آور کمپیٹیٹرز. اینڈ ایمپتھی, ایز یو وڈ نو, اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے, کہ empathy is one of the most aspired qualities if we want better character in our children. The fourth thing is lack of ability to work cooperatively. میرا خیال ہے یہ تو اتنا واضح ہے کہ جب آپ صرف کمپٹیشن ہی کے بارے میں اور اسی کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے تو آپ کے اندر سے یہ ابیلٹی ہی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ دوسروں کی بات بھی سنیں. آپ نے کبھی ایک دوستانہ گفتگو میں بھی لوگوں کو سنا ہوگا کہ جو ٹون ہوتی ہے وہ اصل میں آرگومنٹیٹیو اور پھر ڈیبیٹ والی ٹون بن جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جھگڑے تک بھی منتج ہو سکتی ہے. اس لیے کیونکہ we are not in a position, نہ تو ہمارے اندر ایمپتھی بچتی ہے, نہ ہم کوآپریٹیولی کام کرنے کے قابل رہتے ہیں because of this environmental factor. And finally, undermine contribution. ہم اپنی زندگی میں چونکہ صرف اپنے لیے سوچنا سیکھتے رہے ہوتے ہیں, اپنے تعلیم سے بھی, اپنے گھروں سے بھی, تو اس کے نتیجے میں ہمارے خیال میں کنٹریبیوشنز کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں رہتی. وی ایون لائک ٹو کنٹریبیوٹ. جب میں نے اس وقت ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس کے اوپر بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا
کہ ہم کنٹریبیوٹ بھی اس وقت کرنا چاہتے ہیں جس وقت اس کے بدلے میں ہم کو کچھ ملنا ہو. یعنی میں ہم سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب اس طرح نہیں ہیں, لیکن this is what generally children learn. And the final thing that I would like to talk about is lack of validation of feelings. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی. یہ انفارچونیٹلی ہم اس کو بہت زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جب فیل کر رہا ہے, ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہم اس کی فیلنگز کو خود سمجھتے ہی نہیں. ہمیں اکثر اوقات تو اپنی فیلنگز کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایگزیکٹلی کیا فیل کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم بعض فیلنگز کو فیل کرنا ہی غلط سمجھتے ہیں. اگر ایک بچہ جو ہے وہ آ کر آپ سے بڑے غصے میں یہ کہتا ہے کہ آئی ہیٹ مائی بردر, تو سب سے پہلا جو جواب ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نو یو ڈونٹ ہیٹ یور بردر, نو بڈی ہیٹس ان دس ہاؤس. ہم اس گھر میں کوئی بھی کسی کو ہیٹ نہیں کرتا ہے. Actually that is a feeling that needs to be validated actually, because feelings are not a crime. What is a crime is an action based on those feelings. So if by validating those feelings we actually, ہماری جو emotional intelligence کی جو field ہے وہ خود یہ بتاتی ہے کہ جب ہم لوگوں کی feelings کو validate کرتے ہیں تو اصل میں وہ feelings کم ہو جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں وہ جس height پر کھڑی ہوتی ہیں اس سے وہ کمی کی طرف آتی ہیں. ہم جب فیلنگز کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے, مثال کے طور پر آپ اگر اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں غصہ بری چیز ہوتی ہے, غصے میں کبھی نہیں آنا چاہیے, تو وی ایکچولی ٹیچ اے چائلڈ ٹو بی پریٹینشیس. ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم جو اندر, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اندر سے تو اس وقت غصے میں ہوں یا اس وقت مجھے کسی سے نفرت فیل ہو رہی ہے, لیکن آئی شوڈ ناٹ بی سیئنگ دس بیکاز مائی فادر اور مائی مدر از ناٹ گوئنگ ٹو اپروو آف اٹ. سو ہم پریٹینشیس ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر کہ وی بیکم, وہی سینس آف پرسنل ورتھ ہماری جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ اس لیے کم ہوتی ہے بیکاز وی نو ان سائڈ that this is what we feel, and we also know from the information that we get from our elders that this feeling is not right. We should not be feeling it. So what we do, وہی جس وجہ سے ہم pretentious ہو رہے ہیں کہ نہیں میرے اندر اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں ہے, میں ڈرا ہوا نہیں ہوں, میں بالکل اس وقت کام ہوں. یہ جو ہم بتاتے ہیں تو اندر سے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں, and because this is wrong that we are feeling, therefore ہماری جو sense of personal worth ہے, personal sense of worth جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. Then finally empathy, if we are not اور یہ بھی ایک بڑی ریسیپروکل سی چیز ہوتی ہے جی. بچے اصل میں empathy experience کر کے empathic ہونا شروع ہوتے ہیں. If we do not recognize, if we do not validate their feelings, they cannot be empathic. اور اس کے نتیجے میں it becomes very difficult for them to develop better relationships in later life. And finally, sense of responsibility. یہ جو sense of responsibility ہے, ہم عام طور پر responsibility کو بڑی limited terms میں سمجھتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ رسپانسبلٹی بیسیکلی اپنے کمرے کو ٹھیک کر دینا یا اپنے ڈیسک کو ٹھیک کر دینا یا کوئی اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, اپنا باتھ روم صاف کر دینا, اس چیز کا نام. سینس آف رسپانسبلٹی اصل میں ایمنیٹ ہوتی ہے کیئرنگ سے, کمپیشن سے اور کمٹمنٹ سے. اور یہ تینوں ہی چیزیں اصل میں جس چیز کا تقاضا کرتی ہیں وہ یہ کہ وہ رول ماڈلز دیکھیں. If I am not willing to recognize my child's feelings, so I am actually not caring, I am not being compassionate towards my child. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہونی مشکل ہو جائے گی. اینڈ this is what I would like to میں نے ایک چیز جو ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ کافی اس پہ سوال آنے چاہیے. What I wanted to do today was to make it very brief so that we can easily cover this up and then give a lot of time to questions. میری خواہش یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو بھی اس پہ questions پوچھنا چاہیں, کچھ کرنا چاہیں, وہ please feel no hesitation in that. آپ لوگ اپنا مائک آن جب بھی کریں تو پلیز اس کو دوبارہ آف کر دیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کو مشکل نہ ہو. شفقت علی صاحب نے ہینڈ ریز کیا. جی شفقت صاحب فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ بچے پریٹینشیس ہو جاتے ہیں,
کہ جب انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طرح کے دیگر بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم پھر انہیں کس طرح سے سمجھائیں کہ ان کے اندر پریٹینشیس نہ آئے، بلکہ وہ ایکچولی جو ان کے اندر جو ایموشنز ہیں، جو ان کو جو جذبات آ رہے ہیں، ان کا پھر کس طرح سے اظہار کریں وہ؟ دیکھیے جو غلط ہو چکا ہے شفقت صاحب، اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. یعنی آج تک اگر ہم وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکے ان کی فیلنگز، تو آج سے شروع کر دیں. ان کو بڑا آکورڈ لگے گا یہ کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وی کین گیٹ دیم بیک ٹو دیٹ نارمل سی لیول. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جب تک کہ ہم خود اپنے لیے خود اپنی ٹریننگ بھی اس پہ نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کرتے جو ٹھیک ہے. اس وقت تک اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوگا. عائشہ وحید صاحبہ جی، آپ فرمائیے. السلام علیکم. جی بات کوشچن آئی وانٹ ٹو آسک اوور ہیئر از کہ آپ نے کہا کہ جب بچہ کہتا ہے کہ آئی ہیٹ مائی برادر اور ہم اس کی اس فیلنگس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو واٹ از اے پراپر ریئیکشن، لائک واٹ شوڈ بی دا پراپر ریئیکشن آف اے پیرنٹ اور اے ٹیچر ٹو دیٹ پرٹیکولر چائلڈ اف ہی از لائک ایکسپریسنگ ہز فیلنگس ایٹ دیٹ مومنٹ؟ دیکھیے فیلنگ، دس از اے ویری گڈ کوشچن. appreciating feelings is a different thing. Validating feelings, appreciating feelings is that you believe that this is the right way to feel, and whatnot. We are not saying that. What we are saying is that there is no right or wrong way to feel. Whether it is a positive feeling or a negative feeling, it doesn't matter. Feeling is just a feeling, and this is because of certain perceptions. ہم جو چیز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ محض جب ہم اس کی فیلنگ کو مرر کر دیں. اصل میں مررنگ فیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی غصے میں اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، something has bothered you. محض یہ کر دینا جو ہے یہ اصل میں اس کی فیلنگ کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کر دیتا ہے. by merely recognizing, by validating that this is what you're feeling at this time. And the same goes for children. For instance, if a child comes in a very angry mood and says that I hate my brother and whatnot, تو اس کے نتیجے میں آپ اگر محض یہ کر دیں کہ you wish that your brother wasn't here, would you like to share? Acha, now he is willing to share. Now his feelings have been validated. And this is not just for children. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رول یا یہ جو اسکل ہے اس کا تعلق محض بچوں سے نہیں ہے. یہ اس وقت اگر میں اور آپ اور یہ سب لوگ جو ادھر تشریف فرمائیں اور ہم سب میچور لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا تو ہماری بھی فیلنگ اگر جب ویلیڈیٹ نہیں ہوتی تو وی فیل مور ایجیٹیٹڈ. ہمیں وہ یا تو سپریس کرنی پڑے گی، اگر پوائنٹ آف اتھارٹی سے آ رہی ہے، سپریشن کی حکم آ رہا ہے تو ہم سپریس کریں گے، اور اگر پوائنٹ آف اتھارٹی سے نہیں آ رہا تو ہم مزید لڑنا شروع کر دیں گے. So this is what the right way of doing it is by validating the feelings. جب ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک فیل کر رہے ہو. اس کا محض یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس طرح بھی فیل کرتا ہے، اور یہ فیل کرنا اب نارمل نہیں ہوتا. آپ غور کیجئے گا نا، ہم جس وقت بچوں سے بات کرتے ہیں اور ہم ہمیں بچہ آگے کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو عام طور پر پیرنٹس کا جواب ہوتا ہے کوئی ڈر شر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا، تم بہادر ہو. اصل میں نے اس کو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے امیڈیٹلی ریفیوٹ کر کے اس کی فیلنگ کو کہ تم ایک بیوقوف بچے ہو. یو ڈونٹ نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ فیئر. By recognizing, by validating fear, by validating any emotion that you feel is unwanted or which will take the person away from normalcy, it can actually disturb the child. اگر اس کو یہ پتا چلے کہ یہ تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو کسی بڑے کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. جی شفقت صاحب جی. السلام علیکم سر. سر میرا سوال میں صحیح طرح کر نہیں پایا. مسئلہ یہ ہے میرے بیٹے کا کہ اسے غصہ آ جاتا ہے اکثر اور وہ جیلسی بھی فیل کرتا ہے، تو میں اسے سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں اور یہ کہ یہ تمہارا جو غصہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے،
تو وہ جب وہ ایک دفعہ تو سمجھ جاتا ہے لیکن بعد میں وہ اپنا غصہ کسی نہ کسی جگہ پر اتار رہا ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح سے یعنی اس کا غصہ جو ہے اسے چینلائز کیا جائے یا اس کو کس طرح سے بچے کو سمجھایا جائے یہ ہمارا رویہ یہ درست نہیں ہے. دیکھیے یہ آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑے گا یہ جاننے کے لیے کہ وہ غصے میں اس لیول پہ اتنا فلیئر اپ ہوتا کیوں ہے. یعنی اگر وہ فلیئر اپ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ چل جائے تو پھر شاید آپ اس وجہ کو ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. That especially if the child is of let's say وہ 6-7 برس کا 8 برس کا ہو چکا ہے تو پھر یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وہ وجہ بھی سمجھ میں آئے, اور اس کی وہ وجہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کی نظر سے سمجھنی ہے آپ نے. اسی کو ایمپتھی کہتے ہیں. اس کے پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے, اس کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. It takes a lot of doing. It takes a lot of time as well. یہ میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں شفقت صاحب؟ جی سر, واقعی مجھے خود ہی سمجھنا پڑے گا. جیسے آپ نے بتا دیا مجھے اپنے بیٹے کا پہلے پیچھے وجہ ڈھونڈنی پڑے گی, محرک ڈھونڈنا پڑے گا, اور میں انشاءاللہ یہ تجربہ کروں گا اور آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا. ضرور انشاءاللہ. اور آپ کے پاس میرا نمبر ہے, جب دل کرے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی میں انشاءاللہ آپ کو یہ تجربہ کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ ضرور. اصل میں ایک اور غلطی یہ ہو جاتی ہے بالعموم ہم سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سارے کے سارے اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. انسان اپنی پرسیپشنز کے حساب سے بیہیو کرتے ہیں, اور جب تک کہ ہم ان کی پرٹیکولر پرابلم کو نہیں سمجھ رہے اس وقت تک ہمیں کوئی رولز نہیں بنانے چاہیے. یہ جنرل رولز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی جنرلی. جی سمر سلیمان صاحبہ جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ اوبیڈینس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب اوبیڈینس کی بات آتی ہے تو ہم اگر اس کو ظاہر نہیں کرتے فورسفلی تو بچہ رسپانسبل بنے گا. اس میں کیئر ٹیکرز یا جو انوائرمنٹ ہے, جو پیرنٹس ہے, ان کا کیا رول ہونا چاہیے ان کو رسپانسبل بنانے کے لیے؟ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جی. انشاءاللہ میں اس کا ایک بریف تعارف اگلے ہفتے کراؤں گا. یہ جو سیکوینس ہے ہمارے ٹاپکس کی, اس میں آج کی سیکوینس یہ ہے کہ واٹ از جنرلی رانگ ود آور انوائرمنٹس, اور جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ ویک وہ اصل میں اسی چیز کو دیکھے گا کہ واٹ شوڈ بی دا رائٹ انوائرمنٹ, چاہے وہ ہمارے اسکولز میں ہو چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہو. ہاؤ شوڈ بی بی ٹیکلنگ ود دیٹ سچویشن. اگر ہم نے اوبیڈینس نہیں کروانی ہے تو پھر ہم اور کریں کیا؟ ہم ان کو سمجھیں, ان کو پیار دیں. ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے اینڈ وداؤٹ اینی ایکسیپشن معلوم ہونا چاہیے that no matter what happens, we love them unconditionally and nothing can take that away from them. Nothing can take that away from them. یہ چیز جو ہے یہ ہم میں سے ہر ماں اور ہر باپ جو ہے یقیناً اس چیز کو پیار کرتا ہے اپنے بچوں کو. لیکن ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی کہ وہ جس وقت بچہ جو ہے وہ اچھی اور بری پرفارمنس شو کرتا ہے تو اس وقت اس کے پیار میں بھی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اظہار میں وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس وقت بھی اسی طرح سے اظہار کروں گا تو بچہ جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لینا شروع کر دے گا. بچے کے اندر جو وہ ہم نے 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کیا, سینس آف پرسنل ورتھ انکنڈیشنل لو سے ڈیولپ ہوتی ہے ٹو بیکم اے مور ریسپانسبل انڈیویجول. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ لک فارورڈ ٹو دیٹ. لیکن اس کا مطلب یہ جو ہم اپ سیٹنگ والی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں, جو فیس ایکسپریشنز ایسے بناتے ہیں, تو انکنڈیشنل لو میں یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپ سیٹ بھی نہ ہوں اور ہم ان کو یہ شو کرائیں کہ بھائی ہم وی لو یو واٹ ایور. نہیں, آپ یہ بتا سکتے ہیں with a lot of love. آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ you know when you said this it really upset me. مجھے بہت پریشانی ہوئی, مجھے بڑا دکھ ہوا تھا, اور یہ گلے لگا کے بتائیں اس کو. یعنی the child should never feel that آپ کو دکھ دینے کے نتیجے میں یا آپ کو کسی وجہ سے دکھ پہنچنے کے نتیجے میں اس کی محبت میں آپ کی محبت میں کمی آ جائے گی اس کے لیے. یہ اس کو کبھی فیل نہیں ہونا چاہیے.
لیکن اپنی فیلنگز جس طرح سے بچے کی فیلنگز کو آپ اپریشیٹ کریں اور اس کو ویلیڈیٹ کریں, اسی طرح سے اپنی فیلنگز کو بھی ایکسپریس کرنے کی ٹریننگ کم از کم ضرور لیں. How do we express our feelings? You know, whatever that day what you said, it really disturbed me a lot. I felt very sad. So there is no harm in that. And I'm sorry, not whatever you said that day. When somebody says XYZ, it really hurts me a lot. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے ساتھ شیئر کی جائے ضرور. Thanks a lot, sir. Most welcome جی. جی شفقت صاحب جی. شفقت صاحب آپ بات کیجئے. تھینک یو سر. سوری میں ہی کیونکہ کوئی اور ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا تو میرے اپنے اتنے زیادہ کویسچنز ہیں تو بار بار میں ہینڈ ریز کر رہا ہوں. سر میرا یہ سوال ہے, آپ جانتے ہیں کہ میں ایک دیہاتی ماحول میں رہتا ہوں اور اوپر سے پھر پنجاب کے دیہات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اونچا بولنا, بے وجہ ہنسنا اور گالی گلوچ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں تو وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ہمارا جو ماحول ہے اس سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے متاثر نہ ہوں, تو میں انہیں بچانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں گھر پہ رہ کے ہی ان کی ایسی تربیت کر سکتا ہوں یا مجھے پھر اپنا یہ انوائرمنٹ چینج کرنا ہوگا؟ مجھے کسی چلے بڑے شہر میں نہیں تو چھوٹے شہر میں مجھے شفٹ ہونا ہوگا. آپ اس میں سر کیا تجویز کریں گے میرے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ ضرور سچ شیئر کرتا ہوں, اور سبھی کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ انسان کی زندگی بنانے کے لیے پورے کا پورا جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہو جائے یہ لازم نہیں ہے. اصل میں اس کو کوئی 1 یا 2 یا 3 افراد بھی اگر بہت سپورٹیو, محبت کرنے والے اور واقعی اگر اس کو چند افراد بھی اپنی زندگی میں اس کو انکنڈیشنلی محبت کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اصل میں ایک انسان بن سکتا ہے جی, ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. اب باقی رہ گئی یہ بات کہ ہم جس وقت ایک ماحول میں رہتے ہیں تو آپ اس پہ بے فکر رہیں, آپ کے بچوں کی وکیبلری کافی بڑھ جائے گی, پنجابی کی جو وکیبلری ہے وہ اچھی ہو جائے گی. لیکن جی سر وہ بہت بڑھ رہی ہے, اور میں ایسے ایسے ورڈ سن رہا ہوں ان سے جو میرے کزن کے ساتھ یا ساتھ فیملی میں جا کے سن رہے ہیں اور آ کے بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں خود حیران ہوں, پریشان بھی ہوں. بس یہ ان کے ساتھ یہ شیئر کیجئے کہ دس از دا وے انسان جو ہے وہ اچھے ماحول میں جب رہتا ہے تو اس کو کیسے بولنا چاہیے, اور ان سے یہ پوچھیں کہ ان کو کیوں اچھا لگتا ہے اس طرح بولنا. یعنی اگین بیکاز انہوں نے سیکھا ہے اور وہ بول رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے بات, اور اس چیز کو اب آپ کے لیے درست کرنا آسان ہو جائے گا. جو چیز آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہوگی وہ آپ درست بھی نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو وہی لانگر ٹرم ویژن کو سامنے رکھنا ہوگا. اگر آپ اس کو اس طرح سے درست کرنے کی کوشش کریں گے کہ زبردستی بچہ جو ہے وہ آپ کے مطابق زندگی گزارنے لگ پڑے, تو وہ آپ کے سامنے اور ہوگا اور آپ کے پیچھے اور ہوگا. ڈاکٹر رومانہ جی صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے. تھینک یو, آپ نے مجھے فلور دیا. میرا سوال اوبیڈینس کے بارے میں ہے. میں نے مسٹر موئز کا جو اوبیڈینس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ سنا ہے, لیکن میں اس کے بارے میں سوچ کہ اوبیڈینس اتنی نیگیٹو چیز بھی تو نہیں ہے. جب بچہ فار ایگزامپل اسکول میں آتا ہے تو ہم اس کو کچھ ویلیوز بتاتے ہیں, جیسے وقت پر اسکول آنا ہے, چھٹیاں نہیں کرنی, زیادہ چیٹنگ نہیں کرنی, اور اسی طرح پھر کالج اور یونیورسٹی اور جیسے ملک میں کوئی تو آئین کو فالو کرنا ہے, لا کو فالو کرنا ہے, یا پھر ویلیوز کو اوبے کرنا ہے. جیسے خوبصورتی ایک اچھی ویلیو ہے, ترتیب ایک اچھی ویلیو ہے, ان سب کو فالو کیا جائے تو ایک بیسک
اگر اوبیڈینس کا تھوڑا سا نرچر ہوگا بچے میں تو وہ ان لاز کو، کانسٹیٹیوشن کو، ویلیوز کو یا رولز کو فالو کر سکے گا. تو کسی حد تک تو ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بچے میں اوبیڈینس کو نرچر کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر ادارے، کمپنیز نہیں چل پائیں گے اگر کوئی کسی ایس او پی یا رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوگا. یہ میرا سوال. میں تھوڑا سا ڈسکشن چاہتی ہوں اوبیڈینس کے بارے میں کہ یہ اتنی نیگیٹو چیز بھی نہیں ہے. ہاں جی، ایکسٹریم، ہر چیز کی ایکسٹریم بری ہوتی ہے. ایک دلیل کے ساتھ سوچنا، گائیڈڈ سوچنا، اور کچھ چیزوں کو کی ہمت پیدا کرنا بچے میں، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ جی آپ کا سوال پورا ہو گیا جی؟ جی. اچھا دیکھیے، میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس وقت میں اس سے پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ ہمیں اس کے اندر ویلیوز بھی اور رسپیکٹ فار دا لا بھی، یہ سب چیزیں پیدا کرنی ہیں. لیکن یہ ساری ویلیوز بھی اور رسپیکٹ فار دا لا بھی اور رسپیکٹ فار دا نارمز بھی، یہ جو ہم پیدا کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو ہم اس سے حکمن پیدا کرواتے ہیں. جب ہم حکمن پیدا کرواتے ہیں، ہم ایک بچے کو ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں یہ پتا ہے کہ یہی طریقہ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لے گا. لیکن یہ جو اس اڈاپشن میں اور اس کے کنونس ہو کر اڈاپٹ ہونے میں there will be a difference. انگریزی میں دو الفاظ ہیں. ایک صورت میں وہ انٹیگریٹ کرے گا اپنی پرسنالٹی میں، اس کو انٹیگریٹ کرے گا، he will own them. اور دوسری صورت میں وہ انٹروگیٹ کرے گا اپنی پرسنالٹی میں. یعنی انٹروگیشن جو ہے وہ ہمیشہ وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اور بڑے آرام سے یہ بات جگہ جگہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ اصل میں خدا پر ایمان کا محض دعویٰ رکھتے ہیں، جو اس کے عملی تقاضے ہیں وہ میٹ نہیں کرتے. یعنی اس کی وجہ یہ کہ جنرلی یہ جو ہمارا ایون بلیف ان گاڈ جو ہے یہ بھی انٹروگیٹڈ بلیف بن چکا ہوتا ہے. یعنی rather than being integrated in our lives, rather than being integrated in our character, وہ انٹروگیٹ ہو جاتا ہے. تو جس وقت آپ اوبیڈینس کے ذریعے سے، اوبیڈینس کی ٹریننگ کے ذریعے سے بچوں کو ویلیوز دیتے ہیں، یہ تو اصل میں یعنی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس لیے بہت ڈینجرس ہے کہ وہ ویلیوز بالکل سپرفیشل رہ جائیں گی. وہ یہ بار بار کہیں گے کہ یہ سچ بولنا ٹھیک ہے، عدل کرنا ٹھیک ہے، لیکن موقع جب آئے گا جس وقت اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی تو جو انٹروگیٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں ان میں یہ کرج، یہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ قربانی اور وہ مشکل سے بھی گزار سکیں. تو when you own a value, owning a value means to actually be fully committed and convinced about it. اور وہ جو commitment اور conviction ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے ہفتے بھی بات کروں گا کہ وہ ایک پیرنٹ یا ایک ٹیچر جو ہے وہ کیسے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. How can we transmit those values as an integration in the personality rather than as a lesson to be learned. Obedience کے نتیجے میں وہ ایک lesson to be learned بن جاتا ہے جی. باقی اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کی بات سے مجھے پوری طرح سے اتفاق ہے that in the case of for instance national or geographical laws وہ ہمیں ان کو obedience ہی سکھانی پڑے گی کیونکہ ورنہ اگر وہاں پر وہ انٹیگریشن کی ہم نے کوشش کی اس کو بھی ہمیں انٹیگریٹ اپنے گھر کی حد تک کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ till the time that you integrate these values you can do whatever you like, they will probably suffer in that. So we have to be careful in those cases definitely. لیکن انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کے ٹچ کریں گے نیکسٹ ویک میں بھی. How do we integrate these values in others انشاءاللہ. جی ندیم اختر صاحب آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا.
बात करने का। सर एक डिस्कशन मैं चाह रहा था पेरेंट्स के हवाले से। बाज़ औक़ात ना पेरेंट्स इस तरह से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं बच्चों को कि देखें ये जो दूसरा बच्चा है ये तो इतना पढ़ता है, ये इतना करता है, ये इस तरह से करता है, आप नहीं करते। एक नेगेटिविटी का जो पॉइंट है वो किसी भी मैनर में बाज़ औक़ात बच्चों का रिजल्ट आता है वो कंपेयर करते हैं, जैसे कि आपने तो इतने मार्क्स नहीं लिए, देखें उसने इतने मार्क्स ले लिए, उसने, इससे उसका जो मोराल है वो बेसिकली थोड़ा सा डाउन भी हो जाता है बच्चे का। तो इस हवाले से थोड़ी सी मैं डिस्कशन चाह रहा था कि इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू या मोटिवेशन किस तरह से हम उसको दे सकते हैं। ये जो कंपेयर करते हैं हम छोटी छोटी बातों में इस तरह से उनको ले जाते हैं, देखें जी आपने तो किया ही नहीं है, वो देखें वो आपसे आगे निकल गया, ये हो गया। तो इसको किस प्रोस्पेक्ट में हम देख सकते हैं? देखिए, एक तो दो चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उनको पहले हमें एक्नॉलेज करने की बड़ी ज़रूरत है जी, यानी, और ये अक्रॉस द बोर्ड आप यकीन करें कि तमाम एजुकेशनिस्ट एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्रैक्टिस का टाइम आता है तो उस वक्त वो भूल जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि हर बच्चा यूनिक होता है। 2 चिल्ड्रन, आप इसको तो छोड़ दीजिए कि क्लासरूम में बैठे हुए 50 बच्चों का मामला, आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो वो तीनों भी डिफरेंट होंगे, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स, उनकी अपनी अपनी वीकनेसेस होंगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक माँ बाप के बच्चे हैं, ये लाजिम नहीं है कि वो सारे ही एक जैसे निकल आएंगे। और जाहिर है कि जब एक घर में पलने वाले बच्चे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम वेरियस हाउसहोल्ड्स, तो उनका मामला कैसे हो सकता है? सो कंपेयरिंग चिल्ड्रन, अगर कंपेयरिंग चिल्ड्रन की बात आएगी तो असल में कंपैरिजन सिर्फ 2 चीजों में तब हो सकता है जब वो दोनों एक जैसी हों। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि ये ज्योग्राफी किताब अच्छी है या ये बोतल, पानी की बोतल अच्छी है, तो दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। एंड दिस इज वो जो आइंस्टाइन से मंसूब बात की जाती है ना जी, दैट everything has its own strength and quality, लेकिन अगर आप एक दूसरे को कंपेयर करने लग पड़े, अगर आप एक मछली को इस बात पर फेल कर दें कि वो दरख्त या पेड़ नहीं चढ़ सकती, तो इसके नतीजे में ये आपकी कमी है, ये मछली में कमी नहीं है, मछली की स्ट्रेंथ कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह से हर बच्चा जो है वो यूनिक ही नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ्स लेके आया है। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त मैं उसकी अपनी मौजूद जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको इग्नोर करके दूसरे की स्ट्रेंथ पर उसको कंपेयर करता हूं और या एवरेज या बिलो एवरेज करार दे देता हूं, तो उसके नतीजे में बच्चे की अपनी जात पर जो असर पड़ता है वो बहुत नेगेटिव होता है। वो जो कॉन्फिडेंस, ये हार्वर्ड गार्डनर ने एक बड़ी अच्छी रिसर्च की थी, वो जरूर पढ़िएगा अगर आपका एजुकेशन से दिलचस्पी हो तो। दैट इज समथिंग दैट एवरी एजुकेटर, इवन अ पेरेंट, should try to read. उसकी किताब है जी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, एंड इफ आवर इंटेलिजेंसेस आर डिफरेंट then we should not be compared to each other, and this is a very unfortunate thing. इसके नतीजे में बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खराब होता है। आपके बच्चे अगर 3 या 4 बच्चे घर पर हैं, आप ये देखिएगा कि उनमें से हर एक की कोई ना कोई शानदार स्ट्रेंथ है। अपने आप को स्ट्रेंथ फोकस बनाइए। Start looking at the strengths of every individual that is around you, and you will see that they God given strengths हैं और बड़ी शानदार strengths हैं हर आदमी में, लेकिन हमारी नजर वही मक्खी की तरह गंद पर जाके बैठ जाती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी ये वीकनेस कैसे दूर होगी। और जो मैंने जिक्र किया हार्वर्ड गार्डनर का अपना ये ख्याल है कि, और अपनी ये रिसर्च उसकी ये कहती है कि अगर हम इंसान की स्ट्रेंथ से अप्रोच करना शुरू करें तो उसके नतीजे में वो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस खुद डेवलप हो जाता है कि वो अपनी वीकनेसेस को खुद कवर कर सकता है, आपको उसमें मदद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप उसकी वीकनेस से शुरू करेंगे तो उसके नतीजे में वो अपनी स्ट्रेंथ से भूलना शुरू कर देता है। जी उमर सद्दीक सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि ये आपने जो बातें बताई हैं, जो शुरू में प्रेजेंटेशन आपने दी है, तो मैंने जब ये सुना है तो मुझे तो ऐसा लगा है कि ये तमाम जो बातें हैं ये मेरी शख्सियत में भी ये सब बातें जो है ये मौजूद हैं, ये जो मैं बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ।
تو میرا سوال یہ ہے کہ جو میں سیکھ چکا ہوں یہ تمام باتیں، میں ان کو کیسے آن لرن کروں؟ پہلے تو میں خود کروں گا تاکہ میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کر سکوں، تو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ عمر صاحب، ایک تو سب سے پہلے آنیسٹلی میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک بہت ہی کمینڈیبل بات ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں. یعنی دس از آنیسٹلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس دیٹ وی اسٹارٹ ریکگنائزنگ کہ ہم کدھر سے ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں. اور الحمدللہ زندگی ابھی ہے، اینڈ دیٹ گیوز اس دی ہوپ دیٹ انشاءاللہ ہماری اگر ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو جائے تو ہم ایک صحیح سمت میں چلنا شروع کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہیلپ بھی میں نے آپ کو اس میں اپنے جو پریزنٹیشن ہے اس میں نمبرز بھی شیئر کیے تھے، آپ جواد صاحب سے نمبر لے بھی سکتے ہیں. واٹ ایور ہیلپ آئی کین گیو یو. یہ دو یا تین پریزنٹیشنز اور رہ گئی ہیں اس کی. ونس دیٹ از اوور انشاءاللہ I will be available جی. however I can help you. اس میں جو یہ سارے ایسپیکٹس ہیں، ظاہر ہے کہ اب ماحول سے صرف اثر نہیں لے رہے، اب آپ ایک کانشیس انسان بن چکے ہوئے ہیں، آپ ایک میچور انسان ہیں اگر، تو پھر اس کے بعد وی کین ایکچولی اسٹارٹ ورکنگ آن آور اون امپروومنٹ. اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس سفر کا آغاز کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اور جو غلطیاں ہم سمجھ گئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، جو آپ سمجھ گئے ہیں وہ ہم کو اپنے اندر سے خارج کر کے ان کو ریپلیس کرنا ہے، نئی چیزیں لرن کرنی ہے. اٹ ول بی اے لرننگ پروسیس. یہ اسی طرح سے لرن ہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے یہ کوالٹیز جو آج پیدا کی ہیں، یہ اصل میں 2 دن میں نہیں ہوئی، اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے اندر کیریکٹرسٹکس اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، آفٹر اے لانگ ایکسپوجر یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن کنسسٹنٹ ایفرٹ انشاءاللہ ہم اس کو گریجولی ٹھیک کر لیں گے جی انشاءاللہ. اینڈ آئی شیئر یور پوزیشن ویری آنیسٹلی. یہ میں نے بالکل پہلی بات جب پہلا اپنا سیشن کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ اس میں جو سب سے بڑی میری اپنی موٹیویشن ہے وہ اپنی امپروومنٹ ہے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے تاکہ میں اپنے خدا کو اپنا جب چہرہ دکھاؤں تو وہ شرمندگی نہ ہو مجھے اس دن انشاءاللہ. عرفہ انور صاحبہ جی، آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمیشہ سے ہماری رپورٹ کارڈز پہ گریڈز اور پوزیشنز لکھی ہوئے ہوتے ہیں. جی. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ از اے کاز آف این انہیلدی کمپٹیشن امنگ چلڈرن، اور یہ ہماری پرسنالٹی میں ہمیشہ سے آ جاتی ہے، لائک بچپن سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ جی 2 چیزیں آپ نے دونوں ہی کا ذکر کر دیا ہے. گریڈ لکھا ہوتا ہے اور پوزیشن بھی لکھی ہوتی ہے. گریڈ اصل میں لرننگ کا ریوارڈ ہے، یعنی یو ول گیٹ این اے گریڈ اور این اے اسٹار گریڈ اور واٹ ناٹ، اے پلس گریڈ، بی مائنس گریڈ. یہ سب گریڈنگ سسٹم جو ہے یہ اصل میں آپ کو ایک ریوارڈ ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے اس کے بدلے میں آپ کو یہ ملا ہے. اور پھر اس ریوارڈ کے اوپر ہی بعض اوقات ہم کو ریوارڈ ملتا ہے گھر والوں سے کہ تم کو اگر تم نے یہ گریڈ لیا تو تمہیں یہ ملے گا. میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر تو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ہی برا اثر ڈالتے ہیں ہماری لرننگ کے اوپر بھی اور ہماری امپروومنٹ کے اوپر بھی. اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کہ ہم صرف ریوارڈز اور پنشمنٹس نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اس کو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو لرننگ ہے وہ ہمیشہ کوآپریٹیو انوائرمنٹ میں زیادہ ہوتی ہے. یہ پرسوں انشاءاللہ جواد آپ کو اس کا تعارف کرا دیں گے. ہمارا ایک سیشن شروع ہو رہا ہے جس میں کہ ہم یہ کریٹنگ اے ویژن فار آور چلڈرن کے نام سے ہم ایک سیشن کر رہے ہیں کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جب کوآپریٹیولی سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ میرے مقابلے میں، اگر میں محض میرے سے آپ کو سننا ہو تو میرے مقابلے میں آپ اس سے کہیں زیادہ سیکھ لیتے ہیں. اور بیکاز یو گیٹ انوالوڈ، یو آر بیسیکلی ورکنگ آن یور اون. اینڈ نیورولوجیکل پرنسپل یہ ہے لرننگ کے بارے میں کہ whoever is working the most will learn the most. And in our classes جو ہماری کلاس رومز ہوتی ہیں اس میں آپ غور کیجئے گا کہ اس میں جو سب سے زیادہ کام ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ٹیچر خود کر رہا ہوتا ہے. And that is why the teacher is the biggest learner in that class. But again, coming back to your point, competitions بھی اور گریڈنگ سسٹمز بھی. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسے سکولز ہیں
I don't remember those names. एक तो मैंने पिछली दफा भी जिक्र किया था समर हिल का, but there are a number of them जो ये कहते हैं कि हम ग्रेडिंग को खत्म कर रहे हैं, अपने स्कूल सिस्टम ही से खत्म कर देंगे. Grades are a big hindrance in learning, true learning. That is the problem. And again, competition is a problem in learning. It will always create a hindrance. It has always created a hindrance. And if you desire, inshallah, मैं महज competition के ऊपर एक पूरी presentation कर दूंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊं इसमें problems क्या क्या पैदा हो जाती हैं इंसानों के अंदर. और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों के लिए, those who are concerned about the character development of their moral uplifting and character development of children and people, हमारे लिए यही काफी है कि character के ऊपर ये एक positive effect नहीं डालता. जो competitive environments होती हैं वो positive effect नहीं डालती. जो reward and punishment based environments होती हैं वो positive effect नहीं डालती. ये अगर जरूरत पड़े तो प्लीज पिछली देख लीजिएगा जिसमें rewards and punishments के ऊपर सारी डिटेल से बात हुई थी. मोहित साहब, हमारा वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे पास इस वक्त 5 लोगों के सवालात हैं, तो अगर आप चाहें तो हम ले लेते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी फिर हम इसको मुख्तसरन ज़रा कर लेते हैं. जी जी जी. तो सोबिया नौरीन साहिबा जी. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. सर ये मैंने अभी सेशन आज का तो मेरा रह गया क्योंकि अभी मुझसे ज्वाइन लेट हुआ है, मिल नहीं रहा था ये पासवर्ड. तो सर ऐसा है कि मैंने पिछले सेशन से अटेंड किए और मुझे शदीद ज़रूरत थी इन क्लासेस की, और कोई अल्लाह ताला का करम हुआ है कि ये मिल गया मुझे आपका सेशंस. तो सर आपके सेकंड लेक्चर की चीज़ें जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखना शुरू की तो मुझे लगा कि हमारे तो हर दूसरे जुमले में या पनिशमेंट है या रिवॉर्ड है. और इसके अलावा मुझे फिर ये पता नहीं चला, यानी कि 2-3 वीक से मैं ये चीज़ अप्लाई कर रही थी, तो मुझे बच्चे से बात मनवाने का कोई तरीका नहीं आया. जबकि पिछले 9 ईयर से मैं पेरेंटिंग के मुतालिक जब से हमने कुरान पढ़ा है तब से ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं. उसके नतीजे में हमारे बच्चे बोल्ड भी हो गए हैं और वो बदतमीज़ कहलाते हैं फैमिली में, क्योंकि बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो तो फ़ौरन अदब से बात मान लेते हैं और हमारे बच्चों को हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट चाहिए. तो हम वो भी करते हैं, लेकिन अब नतीजा ये निकला कि अब जब हम कोई अच्छे सेशंस करने के साथ बैठे हैं बच्चों के साथ तो वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे, अदब में ही नहीं आ रहे थे कि हम उनको सिखाते क्या, उनका डिसिप्लिन ही नहीं बन पा रहा था. तो बिल्कुल सर रोने वाली हालत हो चुकी थी हम दोनों मदर्स की, जिन लोगों ने ये तरीका कार अप्लाई किया था कि बच्चों को आर्ग्यूमेंट से सिखाना है. और कॉन्सेप्चुअली हमारे बच्चे कई गुना बेहतर हैं, लेकिन डिसिप्लिन उनमें और वो कंट्रोल, और बच्चे भी स्ट्रेस में चले गए हैं मेरे स्ट्रेस की वजह से. तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मैं इसको बिल्कुल इख्तिसार के साथ ये बात अर्ज करूंगा आपको कि असल में आर्गुमेंटेशन इज अ वेरी रैशनल थिंग. जिस वक्त हम रैशनली देख रहे होते हैं तो फिर एज अप्रोप्रिएटनेस देखनी पड़ती है. बच्चों की एज क्या है, बच्चे जो हैं वो किस, और सारे बच्चे एक तरह के हैं भी नहीं, जिस तरह हमने पहले अर्ज किया. जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको उनके इंटरेस्ट्स को देखना है. How do we tackle the issues from their perspective? How can we help them? और ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है. ये मैं अर्ज कर दूं कि जब हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स को खत्म करते हैं तो असल में हम उस कंट्रोल को भी खत्म करने का कह रहे होते हैं. यानी कंट्रोल करने के नतीजे में हम बच्चे पर वो सारे असरात डाल देते हैं जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से डलते हैं. यानी कंट्रोल से मेरी मुराद है वो वाला कंट्रोल जो कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के नतीजे में या कोर्शन के नतीजे में पैदा हो जाता है. लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे जी. आई एम श्योर एंड आई कैन अप्रिशिएट योर प्रॉब्लम कि जिस वक्त हम ये करते हैं तो फिर असल में इसकी रिप्लेसमेंट कैसे की जाए. व्हाट इज इट दैट वी डू? अगर हम रिवॉर्ड और 2 थप्पड़ नहीं मार रहे तो फिर करें क्या कि जिसके नतीजे में कम से कम हम काम चला सकें अपना. So I do appreciate that. Inshallah we will be taking that up. Thank you so much. जी आयशा वहीद साहिबा जी. Thank you very much. Actually, I wanted to basically मेरा question उन्होंने पहले ही पूछ लिए. There are 2 points I wanted to raise over here. One of them is कि हमारा education system पूरा base ही reward और punishment के ऊपर कर रहा है. फिर सर एक और बात भी है कि मैं cooperative learning, I've been lately using cooperative learning in my classrooms and ultimately भी यही होता है कि वो reward और punishment पे चले जाते हैं. You know, I'm having groups in my classroom. I'm having ultimately I'll be announcing one group that has performed so well. तो वो भी तो मेरा उस पे चला गया
appreciate करने पे यानी I have given them a reward. One thing is this, and second thing I wanted to ask you कि जब आपकी पहली बात obedience वाली मैंने देखी, self worth वाली presentation, I have like seen that, तो मुझे बहुत जगह पे लगा कि I am not agreed with my employer or my administrator, whatever. लेकिन still I had to say yes ma'am or sir, yes sir at that point. क्योंकि बहुत सारे लोग convince होने के mood में ही नहीं होते. They don't talk to listen to you. They talk you to obey, just to perform and act over whatever you have said. तो what they have told us to do. तो इसकी मुझे नहीं समझ में आई कि क्या मैंने अपनी self esteem and all that I've lost that, या yes ma'am yes sir कहने का there is another way to talk to those people. I think इस दूसरे सवाल का जवाब तो ये है जी कि जिधर आपकी वैल्यूज और आपकी जिंदगी के मकसद से ये बात हमाहंग ना हो, उधर आप फिर हौसला करके तो ये इस चीज से एक्सक्यूज कर लीजिए. बाकी रह गई पहला सवाल जो था मैं फिर भूल गया, अगर जवाब मुझे रिमाइंड करा दें कि वो पहला सवाल क्या था. अनफॉर्चुनेटली मेरी साहिब आप जरा दोबारा फरमा दीजिएगा. Yes, sure, thank you. सर माय क्वेश्चन वाज कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बेसिक रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर कर रहा है. क्लास में मैं कोऑपरेटिव लर्निंग यूज कर रही हूँ, ग्रुप्स बना रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन ग्रुप्स, लेकिन अल्टीमेटली मुझे फिर रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर ही लेकर के आना पड़ रहा है कि आई एम अनाउंसिंग द बेस्ट परफॉर्मर ग्रुप, आई एम गिविंग देम सर्टिफिकेट्स और स्टार्स और व्हाटएवर, आई एम जस्ट पुटिंग द नेम ऑन द सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट. तो अल्टीमेटली तो फिर मैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर आ गई. जी, I would suggest जी this is not going to be an easy transition, this will take some time, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ लेके जाया जा सकता है. और इसको लेके जाने का मकसद क्या है कि हम असल में लर्निंग को अपना रिवॉर्ड समझने लग पड़े और वो लर्निंग सब में कॉमन करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि वो लर्निंग सिर्फ एक ग्रुप की होगी, वो सब तक पहुंचेगी और सब लोग जो हैं, पूरी क्लास जो है जिसके अंदर आपने 10 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, they can become a better class. And this is what the biggest reward is, and this is actually the reward of learning. Reward of learning primarily ये नहीं है कि मुझे A मिल जाए या मुझे इनाम मिल जाए. Reward of learning ये कि मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊं. ये जिस तरह अभी उमर साहब ने कहा था कि मैं सीख कर एक बेहतर जगह पे पहुंचूं. ठीक है जी, तो इंशाल्लाह. लेकिन again we will be talking about that इंशाल्लाह. ये जो हमारा आखिरी छठा टॉपिक है, the kind of schools, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स भी पूरी डिटेल में कवर हों जी. I would request कि मैं ये जवाद से आप मेरा नंबर ले सकते हैं and we can always be in touch on these topics. और इस पर जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जी, ये मेरा अपने ज़िंदगी का मिशन है and I will continue doing that इंशाल्लाह. डॉक्टर रुमाना अजीज साहिबा. Yes, I will try to be very brief. मेरे 2 पॉइंट्स हैं. एक तो रिक्वेस्ट है कि जब आपने बात शुरू की थी तो आपने कहा था, आपने हमारे साथ 3 फैक्टर्स पे काम किया, ओबीडियंस, कंपटीशन एंड ऑफ वैलिडेशन ऑफ फीलिंग्स. लेकिन आपने कहा कि जब आपने ये प्रेपरेशन शुरू की तो आपकी लिस्ट में 40 फैक्टर्स थे. तो अगर आप बाकी के 37 फैक्टर्स ईमेल से या व्हाट्सएप से हमसे शेयर कर लें तो उन पे हम खुद ही काम कर लेंगे. अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आपने वो बहुत अच्छा एक हमारे उसमें हम सबको वो जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की, वो बहुत अच्छा है. लेकिन मैं यहाँ पे बाकी सब लोगों के फायदे के लिए एक चीज, अगर आप इजाजत दें तो एक और थ्योरी ऐड करना चाहूंगी, और वो है जी थ्योरी ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. यानी हम पेरेंट हैं या टीचर हैं या एडवाइजर हैं या कुछ भी हैं, जो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें जो लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स को समझकर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, तो वो मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स भी एक बहुत वेरी ट्रू. और ये दोनों रिलेटेड भी हैं जी, बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड एज वेल. एग्री. इंटेलिजेंसेस भी और लर्निंग स्टाइल्स भी. यस. तो फैक्टर्स हैं वो प्लीज शेयर कर लीजिएगा. बाकी के 37 उन पे हम खुद ही काम कर लेंगे. ठीक है जी. ये आप प्लीज जवाद से मेरा नंबर ले लीजिएगा एंड यू कैन सेंड मी एन व्हाट्सएप एंड आई विल इंशाल्लाह शेयर देम. जी हम कर देंगे जी इंशाल्लाह. इज इट द सेम नंबर जो पहली स्लाइड पे है?
जी, that's the same number. Okay, all right. Thank you very much. You're most welcome जी. सैयद आसिफ रियाज साहब जी, हम आखिरी सवाल बस ले रहे हैं जी, आप फरमाइए आसिफ साहब. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा सवाल ये है कि आपने जो सज़ा और जज़ा के ऊपर बात हमने की, वो क्वेश्चंस कुछ दोस्तों ने रेज भी कर दिए. जो हमारा इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा तरबियत है, हम उसमें जब देखते हैं तो उसमें बड़ा मेन किरदार जो है वो सज़ा और जज़ा का है, वो पूरा बेस्ड उसके ऊपर कर रहा होता है. तो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन की, या इसको अभी मज़ीद इसके ऊपर सर्च की ज़रूरत है, या इसको और समझना मैं चाहता हूँ कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि सज़ा और जज़ा के बगैर भी मामलात ज़िंदगी जो हैं वो चल सकते हैं, या स्पेशली ख़ास तौर पे जब हम बच्चों के ऊपर देखते हैं. तो जैसे वो मेरी एक बहन ने जो है सवाल किया था कि हम बिल्कुल जो है खुद परेशान हो जाते हैं जब हम सज़ा और जज़ा के बगैर काम करने की कोशिश करते हैं. बहुत शुक्रिया जी. आसिफ भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि एक बात तो ये मैं बिल्कुल ब्रीफली ये अर्ज कर देता हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं उसको हम इंशाल्लाह आइंदा लेते रहेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो ऑलवेज राइट टू मी, और मैं इस पर आपको डायरेक्टली भी जवाब दूंगा. एक चीज़ जो जनरली वाज़े रखी है वो ये है कि इस्लाम या कोई मज़हब जो है, स्पेशली जो हेयर आफ्टर के प्रोपोनेंट मज़ाहिब में से, वो असल में अमल पर जज़ा और सज़ा की बात नहीं कर रहा. वो असल में पूरी की पूरी जो उसकी बैकग्राउंड है, उस अमल की मैंने बात समझी क्या है, मैंने बात को किस तरह से समझा है, मैंने अपने दिल को खुला रखा है या नहीं रखा, मेरी नीयत क्या थी, मेरा मकसद क्या था, ये सारी चीजें अपने उस मामले में शामिल करता है. यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी दयानतदाराना राय है एक जो कि हकीकत में दुरुस्त नहीं है, तो आपसे तकाजा है ये कि आप उस राय पर अमल कीजिए. ये आपका रिलीजियस तकाजा है. ठीक है जी. यानी ये मैं आपको कुरान मजीद की रोशनी में बता रहा हूँ, रमजान की आयतों की रोशनी में, कि जिस वक्त सहाबा की एक खास राय थी और वो दुरुस्त नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम चूंकि उस पर अमल नहीं कर रहे थे तो ये ख़यानत है और इस पर सजा हो सकती है. यानी अगर मेरी एक राय है तो फिर लिहाजा इसको क्लियर रखिए कि इट इज नॉट रियली द बिहेवियर. लेकिन जिस वक्त मैं और आप दुनिया में लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स का सिलसिला नाफिज करते हैं, तो उस वक्त ना तो हम नियत देख सकते हैं क्योंकि वो हमारी डोमेन की चीज नहीं है, ना हम हालात का जायजा पूरी तरह ले सकते हैं, वो हमारी डोमेन की. हम महज अमल को देख सकते हैं और उस महज अमल की बेसिस पर हम सजा और जजा दे सकते हैं. बाकी जो आपके बाकी सवालात हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जैसे जैसे एज वी प्रोग्रेस आप अगली दफा आकर इसको पहले रख लीजिएगा तो इंशाल्लाह उसको डिटेल से हम वी विल टेक देम अप. अल्लाह खैरियत रखे. मोहित साहब बहुत शुक्रिया जी, और मैं बहुत माजरत खाऊं क्योंकि सवालात थे तो हमने कुछ वक्त बढ़ाया, 10 मिनट हमने ज़्यादा लिए हैं जी. इसमें 2-3 चीज़ें मुझे आपको क्लियर करनी है. एक तो ये कि मोहित साहब ने जैसे जिक्र किया, आप लोग जो इस वक्त ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये असल में उन तमाम कोर्सेज और उन अगले प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स के इंट्रोडक्शन के लिए एक कोर्स अरेंज किया गया था. इसके बाद अब हमने उसका पहला कोर्स जो है उसको अनाउंस कर दिया हुआ है. उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है. आप अलमौरद के फेसबुक पेज पे या मोहित साहब के फेसबुक पेज से आप almoradinstitute.org की वेबसाइट पर जा सकते हैं. वहाँ जो पहला कोर्स है क्रिएटिंग अ विजन फॉर आवर चिल्ड्रन, ये कॉन्वर्सेशंस ऑन पर्सनल ग्रोथ विद मोइज़ अमजद साहब के उसमें हो रहा है जी इंडा. तो आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं. 13 से इंशाल्लाह उसका पहला सेशन शुरू हो रहा है. और इसी तरह के मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स और कोर्सेज हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों पर, जैसे भी मोइज़ साहब ने कहा कि जो मसाइल हैं उन पर आते रहेंगे. तो आप इन टच रहिए और हमारे पेजेस को भी फॉलो करते रहिए, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ से पता चलता रहेगा जी. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया. मोइज़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बस मैं सबको खुदा हाफिज़ जी. एंड अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सिक्योर्ड रखे जी.